یہ ہے طارق آباد کا مین بازار، جہاں ایک آدمی جس کا نام نوریز ہے بہت اچھے گول گپے بنا کر بیچتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے گول گپے کا ٹھیلا بازار کے بالکل درمیان میں لگاتا، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے گاؤں کے لوگ گزرتے ہوئے بھی اس کے گول گپے کھاتے جاتے، کیونکہ اس کے گول گپوں کا ذائقہ بہت اچھا تھا اور لوگ اب اس ذائقے کے عادی ہو چکے تھے۔ اور اتنا مشہور ہونے کے باوجود وہ کبھی بھی غصہ یا غرور نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنے گاہکوں سے بہت اچھے سے پیش آتا، سب کو بہت اچھے سے سرو کرتا اور ہر ایک سے بہت ایمانداری اور تمیز سے بات کرتا۔ یہی اس کی سب سے خاص خاصیت تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک اور لڑکا جس کا نام زاویار تھا وہ یہاں آیا۔ زاویار بہت ہی لالچی قسم کا انسان تھا۔ اس کے گول گپے کا ٹھیلا ویسے ہی بہت سستا سا دکھائی دیتا، لیکن صرف دکھائی نہیں دیتا تھا، یہ واقعی اس میں بہت گندا اور غیر معیاری استعمال کرتا تھا سارا سامان۔ کچھ ہی دنوں میں جب زاویار کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بکری تو ہو ہی نہیں رہی، نہ ذائقہ اچھا ہے اور نہ ہی سامان، تو اب وہ بیچارہ پریشان تھا کہ اتنے عجیب سے گول گپے بیچنے بھی تو تھے، ورنہ تو روزانہ نقصان ہی ہوتا رہے گا۔ لیکن ایک دن وہ سوچتا ہے کیوں نہ کوئی نامی اسکیم اپنائی جائے، اور وہ زور سے آواز لگاتا ہے، ان گول گپوں میں سے سارا دن کسی ایک میں سے 1000 روپیہ نکلے گا، جلدی سے خرید لو۔ گاہک بہت جلدی اس کی طرف آتے ہیں کہ کیا پتا 20 روپے کے گول گپے کھا کر ہمارا 1000 روپیہ نکل آئے، اس لیے بہت سارے لوگ کھاتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں جب گاؤں والوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ محض جھوٹ ہے اور وہ اتنے عجیب سے گول گپے کھا نہیں سکتے، لیکن پھر بھی 1000 روپے کے لیے کھاتے رہے تھے، اور یہ سب جھوٹ تھا کیونکہ آج تک کسی کے بھی پیسے نہیں نکلے تھے، تو وہ سب آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ تو ایک نمبر کا جھوٹا نکلا، ہمارے تو کوئی بھی پیسے نہیں نکلے۔ سب گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی اور گاؤں والوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ یہ محض ایک جھوٹا انسان ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک اچھے گول گپے والا موجود ہے، تو ہم اسی سے گول گپے کھائیں گے اور دوبارہ کبھی بھی اس کی ریہڑی کی طرف نہیں جائیں گے۔ گاؤں والوں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ نوریز کے ہی گول گپے کھائیں گے اور زاویار کو بالکل کچھ پوچھیں گے بھی نہیں، جس کے لیے اب سب ایک ساتھ اتفاق میں تھے۔ تبھی گڑیا بھی بات کر رہی تھی، ارے ہاں بھیا، وہ تو ہے بھی بہت بدتمیز، اور نوریز بھائی کو دیکھ لو کس طرح شائستہ طریقے سے سب سے پیش آتا ہے۔ بھیڑ ساری وہاں پر جا کر اس کو کہتی ہے، آج سے ہم تمہارے گول گپے بس آخری بار کھا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ تم نے بس انعام کا لالچ دیا تھا ہر بندے کو، اور اب سے اپنی یہ والی نوٹنکی کی دکان بند کرو۔ ارے بھیا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ہمیشہ گول گپے میں سے کسی ایک میں 1000 روپیہ ضرور رکھتا ہوں، اب وہ کوئی خریدتا ہی نہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ بھائی آپ سب کی قسمت اپنی اور میری اپنی، میرے پاس تو گراہک آتے رہیں گے، آپ نے آنا ہو تو آئیے۔ زاویار کسی صورت نہ تو اپنے گول گپوں کا معیار ٹھیک کر سکا اور نہ ہی اپنی سوچ، اور تیسری چیز اس کا رویہ، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح نوریز سے جلنے لگا کہ یہ کیسا انسان ہے جو اچھے سے بات ہی کرتا ہے تو بس اس کے گول گپے بکتے جاتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو وہ اس کے بارے میں کچھ چالیں چلنے لگتا ہے جس سے نوریز کے گول گپے خود ہی بکنا بند ہو جائیں اور گاؤں والے اس سے نفرت کریں۔ اگلے دن جب کسی کام کے لیے نوریز کو کچھ دیر گھر جانا پڑتا ہے تو زاویار فوراً سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے ٹھیلے پر آ کر سارا سامان بدل دیتا ہے، اپنا سامان وہاں رکھتا ہے اور مثالیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے، جسے وہاں کھڑی گڑیا دیکھ رہی تھی، اور گڑیا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نوریز کے ٹھیلے پر زاویار اس ٹائم کیا کر رہا ہے۔ جب اس نے چپکے سے دیکھنا شروع کیا تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ تو سارا سامان بدل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نوریز کو بدنام کرنے کی نئی چال ہے۔ اب وہ یہ سب کچھ گاؤں والوں کو بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے اسے سامان بدلتے ہوئے دیکھا تھا اور اب کی بار وہ اس سے زیادہ جلنے لگا تھا۔
और उसने सबको ये भी बताया कि नौरेज़ भैया की जगह कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि वो हमेशा शाइस्ता तरीके से बात करते थे और ईमानदारी से काम किया करते थे। सरपंच साहब भी सबसे सहमत थे और उन्होंने कहा, हाँ भाई, हम अपने नौरेज़ की जगह किसी को नहीं देंगे। भला उस जैसे गोलगप्पे कोई हमें खिला सकता है, और इस जावियार जैसे घटिया इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको ना तो बात करने ही की तमीज़ है और ना ही किसी का अदब लिहाज। सरपंच साहब जावियार को घर बुलवाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि किस तरह गांव वालों ने एक दफ़ा तो उस पर दरगुजर किया, लेकिन दूसरी दफ़ा वो अपनी लालच की वजह से हर हद पार कर चुका था। अब बस। अरे भैया, हमने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, एक दफ़ा पहले भी माफ़ किया था और हम तक सारी बातें पहुंची थी, लेकिन हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर चढ़ जाओ। अब हम तुम्हें इस गांव से निकाल देंगे, क्योंकि हम अपने गांव वालों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, और जब एक अच्छा ईमानदार शख्स यहाँ पे मौजूद है तो तुम जैसे इंसान की कोई भी ज़रूरत नहीं। अरे सरपंच साहब, मैंने तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया। नौरेज़ भैया तो बहुत अच्छे हैं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। गुड़िया बहन को कोई गलत फहमी हुई होगी, आप एक दफ़ा फिर पूछ लीजिए। मैं तो बस वैसे ही वहाँ खड़ा था। भला मैं कोई आपको ऐसा लगता हूँ? मेहरबानी फरमाकर मुझे गांव से मत निकालें, मैं कहाँ जाऊँगा। ऐसा जुल्म मत कीजिए सरपंच साहब। क्या हम कर रहे हैं जुल्म? आप कर रहे हैं जावियार भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको पता नहीं कि अल्लाह ताला ने किसी ईमानदार इंसान पर बहतान लगाने को सबसे बड़ा जुल्म करार दिया है? आप कर रहे हैं जुल्म, और अब निकल जाइए। तब ही बेचारा जावियार वहाँ से निकलने की करता है, क्योंकि अब उसे पता था कि ये सब उसके काम नहीं आएगा, और गांव वाले ने उसे निकाल दिया। बच्चों, तो अब हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि जब हम किसी के लिए कोई गड्ढा खोदते हैं तो सबसे पहले उसमें गिरने वाले हम ही होंगे। तो अपनी चीज़ों पर फोकस करें, अपनी मेहनत करें और खुद का नाम बनाएं, ना कि दूसरों की इज्जत को नीलाम करके और अपनी मर्जी के बहतान उन बेचारों पर लगा के अपने काम चमकाते रहें, क्योंकि इसका आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा।